تقریباً ایک مہینے پہلے پاکستان اور قطر کی بھرپور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے تھے۔ اس کے بعد یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ پاکستان سمیت پوری دنیا کی معیشتوں کے لیے انتہائی تباہ کن خطرات پیدا کرنے والی یہ جنگ اب اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکی ہے، لیکن اس مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے صرف ایک ماہ بعد ہی صورتحال ایک بار پھر تقریباً وہیں آ گئی ہے جہاں سے یہ بحران شروع ہوا تھا، بلکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کشیدگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اب حالات پہلے سے زیادہ سنگین دکھائی دے رہے ہیں۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کی مسلسل دھمکیوں اور امریکی فورسز کے مسلسل فضائی حملوں کے باوجود ایران اپنے موقف سے پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کے برعکس ایران خلیجی ممالک میں امریکی مفادات اور اتحادیوں کو نشانہ بنا کر جواب دے رہا ہے۔ دونوں جانب سے بڑھتے ہوئے حملوں اور سخت بیانات کے باعث جنگ بندی اور مذاکرات کا عمل مؤثر طور پر پس منظر میں چلا گیا ہے، جبکہ خطے میں ایک بار پھر بڑے پیمانے پر جنگ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کل رات کو امریکہ کی سینٹ کام نے مسلسل 13ویں رات ایران کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر فضائی حملے کیے اور ایرانی میڈیا کے مطابق خرم آباد، جاسک، اہواز، بندر عباس اور قشم جزیرے سمیت کئی ایرانی شہروں میں دھماکے ہوئے ہیں۔ کل رات کو سینٹ کام نے ایران میں تازہ حملوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے دعویٰ کیا کہ امریکی فورسز نے ایران کے فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون اسٹوریج سائٹس، کمیونیکیشن نیٹ ورک، ساحلی سرویلنس سینٹرز اور دیگر بحری فوجی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس بیان کے ساتھ سینٹ کام نے حملوں کے مبینہ فوجی اہداف کی ویڈیو بھی جاری کی، جس میں امریکی میزائلز کو اپنے اہداف پر گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کل رات کو امریکی حملوں کے دوران اہواز، بندر عباس، خرم آباد، جاسک اور قشم جزیرے سمیت دیگر جنوبی ساحلی علاقوں میں دھماکے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران اور عراق کی سرحد کے قریب ایک ایرانی شہر میں بھی دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اہواز کے قریب ایک امریکی میزائل حملے میں 4 افراد شہید ہو گئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ خرم آباد اور بندر عباس میں ہونے والے حملوں میں کم از کم 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد کچھ ایرانی شہروں میں دھماکوں کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ اہواز سے سامنے آنے والی ویڈیوز میں میزائلز کے گرنے کے بعد دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ پس منظر میں شہریوں کی چیخ و پکار کی آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں۔ حالیہ امریکی حملوں میں ساحلی شہر بندر عباس سب سے زیادہ نشانہ بننے والے ایرانی شہروں میں سے ایک ہے اور کل رات کو بھی بندر عباس میں بڑے حملے ہوئے ہیں۔ بندر عباس سے سامنے آنے والی کچھ ویڈیوز میں امریکی حملوں کے بعد بڑے دھماکے ہوتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان حملوں کے جواب میں ایران نے بھی بحرین، کویت اور اردن میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ عراق کے شہر اربیل میں ایک ڈرون حملہ رپورٹ ہوا اور ڈرون گرنے کی وجہ سے اربیل ایئرپورٹ کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا، تاہم اب اسے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ایرانی فورسز نے بھی اردن، کویت اور بحرین میں حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرونز اور میزائلز کی ویڈیو جاری کی۔ ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے اردن میں واقع امریکی فضائی اڈے الازرق کو نشانہ بنایا ہے۔ اسی طرح ایران نے کویت میں امریکی فورسز کے زیر استعمال علی السالم ایئر بیس پر بھی میزائل داغنے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے میں گولہ بارود کا ایک ڈپو تباہ ہوا اور امریکی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایران نے کویت میں کیمپ ادیری، کیمپ دوحہ اور کیمپ عریف جان میں بھی امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے ہیں، تاہم کویت کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے زیادہ تر حملوں کو ناکارہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ ایرانی فورسز نے بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور وہاں موجود امریکی فوجی تنصیبات پر بھی ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس نے بحرین میں موجود امیزون کے ڈیٹا سینٹر کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے، تاہم بحرین اور امیزون دونوں نے اس حملے کی تصدیق نہیں کی، جبکہ بحرین کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے فضائی دفاعی نظام نے ایران کے زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے۔ اس ساری صورتحال میں ایران کی جانب سے اب بھی اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر بند کیے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی ہے اور اب بھی کمرشل جہاز گزر رہے ہیں۔ ایسے میں امریکی صدر ٹرمپ نے کل رات کو کہا تھا کہ وہ ایران کے خلاف پہلے سے بھی بڑے حملوں پر غور کر رہے ہیں اور وہ جلد ہی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے، تاہم ان کی جانب سے اب تک کوئی ڈیڈ لائن سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن کل ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ایرانی حملوں میں کمرشل جہازوں کو پہنچنے والے نقصان کو ایران کے ضبط شدہ فنڈ سے ادا کیا جائے گا، جس پر ایران کا سخت رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میرے اس بیان کو آئندہ اطلاع تک اس بات کا اعلان سمجھا جائے کہ آج کے بعد بحری جہازوں، ان کے کارگو یا اس سے متعلق کسی بھی چیز کو پہنچنے والے ہر قسم کے نقصان کا معاوضہ ایران کے ان فنڈ سے ادا کیا جائے گا جو امریکہ کے قبضے اور کنٹرول میں ہیں۔ یہ نقصانات بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہی منصفانہ اور مناسب اقدام ہے۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد ایران کے وزیر خارجہ باسر اخچی نے ایکس پر جواب دیتے ہوئے لکھا
کہ کسی دوسرے ملک کے اثاثے ضبط کر کے مستقبل میں ہونے والے غیر متعلقہ نقصانات کا معاوضہ ادا کرنے سے ایک انتہائی خطرناک مثال قائم ہو جائے گی۔ جو لوگ ایسے فنڈز پر خوشی منا رہے ہیں یا ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب حکومتیں اثاثے ضبط کرنے کو معمول بنا لیں تو پھر کسی کے بھی اثاثے محفوظ نہیں رہتے۔ اس کے بعد پیدا ہونے والا انتشار نہ خوشگوار ہوگا اور نہ ہی پر امن ہوگا۔